یہ جو 11 صفحے ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ اس کے اندر جتنا بھی گرامر کا حصہ ہے اس کو پڑھ لیں۔ اس کی خاص طور پہ جو تعریفیں ہیں اور مثالیں ہیں ان کو لازمی دیکھ لیں، کیونکہ اس میں سے لازمی یہ پیپر میں چیزیں آتی ہیں ایم سی کیوز کی شکل میں، تو لہٰذا یہ پہلے 11 صفحے اہم ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 20 سے لے کر صفحہ نمبر 28 تک آپ دیکھ لیں، حرف بیان۔ یہاں تک آپ نے ایک اور حصہ دیکھنا ہے اس کا گرامر کا، اس میں سے بھی آپ کو بہت سے ایم سی کیو آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور مل جائیں گے، تو لہٰذا یہ کچھ جو صفحات بتائے جا رہے ہیں ان کو لازمی دیکھ لیں، سارے ایم سی کیوز انہی میں سے بنیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں صفحہ نمبر 32 سے لے کر صفحہ نمبر 35 تک، یہ جو رموز اوقاف میں کوسین لکھا ہوا ہے یہاں تک آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 40 سے لے کر صفحہ نمبر 42 تک لازمی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مرکب کی اقسام جو ہیں ان میں سے بھی لازمی آپ کو جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں، تو یہ جتنے صفحات بتائے جا رہے ہیں انتہائی اہم ہے۔ جو بچہ ان صفحات کو صرف پڑھ لے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لازمی اس کا جو حصہ گرامر کا ایم سی کیوز ہے وہ لازمی اس کو اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گا اور اس میں پورے وہ نمبر بھی لے لے گا۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 46 ہوتا ہے، اس میں 2 ایم سی کیوز لازمی بن جاتے ہوتے ہیں، جس میں یہ تلفظ ہے، تو صحیح تلفظ والے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے بتانے ہوتے ہیں، تو صفحہ نمبر یہ 46 سے لے کر صفحہ نمبر 51 تک اس میں لازمی یہ جو 51 والا صفحہ ہے نا اس کو لازمی دیکھ لیجیے گا، اس میں سے بھی کئی الفاظ آ جاتے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ حصہ گرامر کی کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں، ان کو لازمی نوٹ لیں، یہ آپ کے کام آئیں گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے اچھے نمبر لے سکیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 62 سے لے کر صفحہ نمبر 70 تک لازمی دیکھیں۔ اچھا یہ سارا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کی کم سے کم تعریفیں لازمی دیکھیں اور اس کی مثالیں لازمی دیکھ لیں۔ یہ جو علم بیان ہے اس میں استعارہ وغیرہ جو ہیں ان کی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی تعریف اور خاص طور پہ ان کی مثالیں اور ان کے ارکان کتنے ہیں، یہ چیزیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارا نہیں پڑھنا پڑے گا، بس اتنا بھی آپ یاد کر لیں گے تو اس میں سے بھی آپ کو کافی رہنمائی مل جائے گی، کافی ہیلپ ہو جائے گی آپ کی۔ اس کے بعد ایک اہم حصہ اس گرامر کا جو مضمون کی شکل میں آتا ہے اس میں مضمون نگاری ہے، جو 15 نمبر کا آپ کا سوال ہے۔ اچھا اس میں یہ جو بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ سر اہم مضامین کون سے ہیں، تو میرا ایک مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اگر پہلے 10 سے 12 مضمون صرف دیکھ لیں، اور جس بچے کو یہ 10 سے 12 مضمون اچھی طرح آتے ہیں نا، یعنی آپ زمزم سے شروع ہو جائیں اور آپ کا تعلیم نسواں تک جو آپ کا یہ ہے تعلیم نسواں اور ملک کی ترقی، یہاں تک جس بچے کے بھی اچھی طرح مضمون آتے ہیں تو ان میں سے لازمی آپ کو 2 مضمون آ جائیں گے لازمی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لازمی اس میں سے ایک تو آپ کر ہی لیں گے۔ اگر بالفرض آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے مزید اہم ہو جائیں تو پھر شخصیات لازمی دیکھ لیں، اسی طرح تعلیم نسواں ہے، یہ پہلے 12 جس کو بہرحال یاد ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آسانی سے وہ پیپر میں یہ لکھ لے گا۔ پھر بھی اس سے آگے والے بھی اہم بتا دیتا ہوں میں، اگر وہ بھی پڑھنا چاہتا تو پڑھ لے۔ اس کے بعد ایک مضمون ہے 15 نمبر پہ گداگری، یہ دیکھ لیں، اور سیلاب والا آ جائے یا قدرتی آفات اگر آ جائے تو دونوں آپ لکھ سکتے ہیں، سیلاب بھی ہے اس میں زلزلے بھی آ جاتے ہیں۔ دیہاتی اور شہری زندگی کا موازنہ، کاریوں کو بھی میں بتا چکا ہوں کہ دونوں میں آ جائے گا یہ، تو یہ مضامین ہیں جن میں آپ اچھی طرح سے اگر ان کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے نمبر لے سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں 145 نمبر صفحے پر یہ مضامین کچھ دیگر عنوانات کے ساتھ دیے گئے ہیں، ان میں 30 نمبر پہ ایک مضمون ہے شہید ملت لیاقت علی خان، ایک اس پہ آپ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد ایک میرا پسندیدہ استاد ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، اردو ہے جس کا نام،
اور اس کے علاوہ 39واں ایک ہے اپنی مدد آپ، اور مولانا ظفر علی خان ہے، اور اس کے علاوہ کرپشن ہے، اور اس کے بعد علم کے فائدے ہے، اور ایک میلے کی سیر ہے۔ اس کو بھی لازم دیکھ لیجیے گا، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو بچہ اس کو پڑھ کے جائے گا، مجھے نہیں امید کہ وہ فیل ہوگا، بلکہ وہ اچھے نمبر سے کامیاب ہو سکے گا۔ اس کے بعد تفہیم عبارت کا جو ہے وہ حصہ آ جاتا ہے۔ تفہیم عبارت یہ سمجھ لیں مفت کے نمبر ہیں، جس بچے نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوتا ہے تو وہ پورے نمبر آ جاتے ہیں، اس کا 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، پورے نمبر آتے ہیں اس میں۔ تفہیم عبارت میں دیکھیں، یہ پہلی تو بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، یہ پہلے یا دوسرے دونوں میں سے کسی بھی وقت میں آ سکتا ہے، صبح کے پیپر میں، شام کے پیپر میں، امید ہے مجھے کہ وہ بہت دفعہ ہی آیا پیپر میں۔ تو یہ پہلی جو تفہیم عبارت میں عبارت نمبر 1 ہے، یہ ایک اہم ہے۔ اس کے بعد جو مادر ملت والی اور نمبر 4 عبارت، یہ بھی بہت دفعہ آئی ہے اور یہ بہت اہم ہے، مختلف زبانوں والی۔ اور اس کے بعد نمبر 6 جو ہے یہ بھی، اور اس کے بعد وہ والی ہیں جو انسولوڈ ہیں، اس میں پہلی عبارت، نمبر 2 دوسری آ گئی، اور اس کے علاوہ نمبر 5 پہ قائد اعظم والی، اور زیادہ تر یہی میری نظر میں اہم ہے اور جو میرے مشاہدے سے گزری ہیں اور جو بار بار رپیٹ ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ میرے اس کیس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حصہ گرامر آپ کا بہت اچھی طرح کور ہو جائے گا، اور اس میں سے آپ اچھے نمبر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کو بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔